گئے اور دیکھا خوشبو آ رہی، پورے قبر سے خوشبو آ رہی، دیکھا کپڑے وہی ہیں جو 1000 سال پہن کے گھر سے نکلے تھے، جسم سالم ہے، خوشبو آ رہی ہے، سونگتے دیکھا کہ اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی، نہیں، سر سے خوشبو آ رہی۔ اب سر کے قریب گئے تو سر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ ہمارے رشید شہید صاحب نے اس پر ماشاءاللہ سے اچھے اشعار بھی کہے، رومال بندھا ہوا۔ جیسے ہی شاہ عباس صفی نے رومال کھولا 1000 سال کے بعد خون تازہ نکلا، علامہ مجلسی، خون تازہ نکلا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ مرے نہیں ہیں، ان کا ایک ایک قطرہ خون چراغ روشنی بشریت ہے، قافلہ بشریت کے لیے چراغ ہے، ان کی خون کا ایک ایک قطرہ، یہ مرے نہیں ہیں، یہ بشریت کو زندگی دے کے گئے ہیں۔ تو اب جب دیکھا خون، اس رومال کو کھولا، خون تازہ نکلا، اپنے رومال سے سر کو باندھا، خون بند نہیں ہوا، مٹی ڈالی، بند نہیں ہوا، کہا تھوڑی دیر نکل کے بند ہو جائے گا، رومال جیب میں ڈال کے نکلنے والے تھے، آواز آئی، اے شاہ عباس صفی، ہوگی تیری شہنشائیت تیرے لیے، میری شہنشائیت یہی رومال ہے، دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب میدان میں گرا تھا، جب میں تڑپ رہا تھا، تو اس وقت جوانہ نے جنت کے سردار حسین نے آ کے مجھے اپنے زانوں پر اٹھایا تھا، اٹھا کے مجھ سے کہا تھا، اور تو سخی ابن سخی کا اس وقت مہمان ہوا جبکہ خیمے میں پانی بھی نہ تھا، میں اپنے مہمان کو پانی بھی نہ پلا سکا، مگر اور تو نے میری خاطر جان دی، میرے پاس ایک تحفہ بھی ہے، میں بھی حسین تجھے تحفہ دوں گا، میری ماں زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے، میں اپنی ماں کے ہاتھ کے سلے ہوئے رومال سے تیرے سر کو باندھتا ہوں۔ اے شاہ عباس صفی، تیری شہنشائیت اپنی جگہ پر، مگر میری شہنشائیت یہی رومال ہے، دے دے۔ جب آواز آئی کانپا شاہ عباس صفی۔ شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں بھی اسی واقعے کو نقل کیا، قبر کے منزل کے نام سے، قبر کے منظر کے نام سے جو ان کی کتاب اردو میں بھی ہے، اس میں بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ اور جب آواز آئی، اے شاہ عباس صفی، دے دے مجھے شہزادی کونین کا رومال، تو اب بس میں یہ جملہ آپ کے سامنے، اب جب ہور آیا ہے، وہ بھی ایک فوج کے ایک حصے کا سردار تھا، مگر جب آقا حسین کی بارگاہ میں آیا تو روایت ابھی میں عرض کر کے آ رہا ہوں، قریب آیا تو باب الحوائج کو آقا حسین نے استقبال کے لیے بھیجا، عباس ہور آ رہا، استقبال کرو اور اسے لے کے آؤ۔ جب باب الحوائج قریب پہنچے تو ہور نے اپنے گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا۔ ہور کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ بخدا جس وقت حضرت مختار کے سامنے یہ لائے گئے ہیں تو ان کے بیانات ہیں، ہور کا ساتھی جو خیمے میں ساتھ تھا کہتا، ہور اگر کہتا، رات بھر تڑپ رہا تھا، ہور بے چین تھا، میں نے ایک دفعہ نصف شب کو میں نے دیکھا بار بار باہر نکلتا واپس آتا، میں نے کہا ہور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا شجاعت ترین انسان کون ہے تو میں تجھے تیرے نام کے سوا کسی کا نام نہ لیتا، تو کیوں کانپ رہا؟ تو ہور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہور نے کہا تجھے نہیں پتا کیا تو آوازیں نہیں سن رہا اولاد زہرا کی؟ کیا حسین کے خیموں سے پیاسے بچوں کی آوازیں نہیں سن رہا؟ میں اس جملے سے یہ سمجھا کہ ہور تڑپ رہا، اگر اس کے ارادے سے باخبر ہوتا جائے گا تو میں بھی جاتا۔ رات بھر جاگتا رہا اور صبح کے قریب، فجر کے قریب یہ آیا حضرت کے پاس، اور جب حضرت کی بارگاہ میں آیا تو باب الحوائج استقبال کے لیے گئے، بس 2 جملے، استقبال کے لیے گئے، باب الحوائج کو آتے دیکھا، ہور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، زمین پر گر کے ہاتھوں سے چلنا شروع کیا، تو باب الحوائج آگے بڑھے، ہاتھوں سے ان کو بلند کرنا چاہا، ہاتھ جوڑ کے کہا، اے امیر المومنین کے نور نظر قمر بنی ہاشم، ہاں ہور مجھے اسی طرح سے آقا حسین کے پاس جانے دے۔ نہیں ہور ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے بھیجا کہ میں آپ کا استقبال کروں، میرا استقبال؟ مجھ جیسے گناہکار کا استقبال؟ اے امیر المومنین کے نور نظر میں اسی طرح سے جاؤں گا، مجھے صرف اتنی اجازت ہو کہ میں بارگاہ حسینی میں پہنچ جاؤں۔ اسی طرح سے ہاتھوں سے چل کے آیا، آقا خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، آیا، آتے ہی اپنے سر کو
حضرت کے قدموں پر رکھا، بس 2 جملے، سر کو پائے حسین پر رکھ کے حور نے کہا اے حسین، دنیا کا سب سے بڑا مجرم آپ کی بارگاہ میں آیا، مگر اتنا تو میں جانتا ہوں آقا، راستے میں جس وقت میں نے آپ کے ذوالجناح کے لگام کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، آپ نے اس وقت مجھ سے فرمایا تکلت کا امک، اور تو کیا کر رہا؟ میرا عباس سامنے ہے، عباس کے سامنے تو میرے گھوڑے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا۔ آقا آپ نے اس وقت میری ماں کے حوالے سے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو آقا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ کہاں میری ماں اور کہاں زہرا، میں نے شہزادی کی عظمت کی خاطر کچھ بھی نہیں کہا آقا، میں آپ کی اور شہزادی کی عظمت کا اعتقاد رکھتا ہوں آقا۔ بس جیسے شہزادی کا نام سنا فرقرق عیناہ من الدموع، جیسے زہرا کا نام آیا آقا حسین کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور مانگ لے جو تو مجھ سے مانگنا چاہتا آقا، میرے پاس ایک ہی وسیلہ ہے۔ کیا وسیلہ آقا؟ شہزادی زہرا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے آقا، مجھے معاف کر دے، معصوم بچے جو تڑپ کے رو رہے ہیں، میں خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا آقا، مجھے معاف کر دے۔ اور انت حر فی الدنیا والآخرہ، اور میری طرف سے جوانان جنت کی طرف سے تو دنیا اور آخرت میں آزاد۔ اے حر سلام ہو تجھ پر کہ جنت میں تجھے ہر ایک کا اپنا محل اور اپنے وہاں پر جگہ معین ہے، مگر حر کی جگہ معین آزاد ہے۔ اے حر کیا صلہ لیا تو نے آقا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ سے کہ آقا جوانان جنت کے سردار نے فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا اور آخرت دونوں میں میری طرف سے آزاد ہے۔ اور اسی حر نے جب آخری لمحے آواز دی، میدان شہادت سے آواز دی آقا اس غلام کے سرانے پہنچ جائیے، اور جب آقا طلب کے سرانے پہنچ گئے تھے رونق باقی رہ گئی تھی، رونق باقی رہ گئی تھی، اس وقت بھی حر نے ہاتھ جوڑ کے کہا حسین کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یہ احساس کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہی حر نے یہ جملہ کہا، مقتل ابو طالب جہاں سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی حر کی زبان سے یہ جملہ نکلا آقا حسین کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ہاں حر میں نے معاف کر دیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا۔ یہ جملہ کہتے ہی حر نے کیا کہا؟ آقا یہ ہیں آپ کے نانا رسول خدا میرے سرانے آئے ہیں۔ تو اب میں عرض کروں کہ سرور کائنات اگر حر کے سرانے آئے ہوں تو خود خاندان رسالت کے ایک ایک کے سرانے ماتم حسین اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدق الله العلي العظيم الصلوات لجهنم شفاعت کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو ہے۔ کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شفاعت صرف ایک مکتب شفاعت سے انکار کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ قرآنی حقائق ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ایسے حقائق ہیں جس سے وہ مکتب انکار کرتا ہے۔ تو اب
یعنی کوئی عقلی یا قرآنی دلیل ہو تو انسان ظاہر ہے کہ دلیل پر توجہ دے، سنے اور اس کے بعد اس کا جواب تلاش کرے۔ آج تک آپ سن رہے ہیں، میں آج صرف تقریباً 5 آیتوں کی، ایک تو یہی آیت ہے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، 5 آیتوں کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ دو راہ خدا میں انفاق کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے۔ واقعاً خلاق عالم نے جب انسان کو مال دینے کے لیے کہا تو وہاں پر یہ نہیں کہا تم اپنا مال دو، ارشاد ہوا میں نے جو دیا اس میں سے۔ یہ صرف توجہ دلانے کے لیے کہ تیرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں تجھے دے کے واپس تیرا خریدار ہوں، تو مجھ پر احسان نہیں کر رہا، اس کے باوجود تو دیتا ہے تو میں تجھے اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، چونکہ ایک الگ موضوع ہے مگر چونکہ ابتدا آیت کی اس طرح سے ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ خدا کو قرض حسنہ دے، حالانکہ جان، زندگی، وسائل زندگی اس کے عطا کیے ہوئے، اور اس کے بعد مجھ سے یہ کہہ دے کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ اسی طرح سے یہاں سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں مما رزقناکم، صرف اس لیے کہ معذرت کے ساتھ دولت و ثروت جو جمع کرتا ہے اکثر و بیشتر، چونکہ قارون کا واقعہ قرآن نے نقل کیا، جب اس سے کہا دو راہ خدا میں، کہا کیوں دوں، میری محنت ہے۔ یہاں چونکہ انسان، اب مسئلہ شفاعت پر ہمیں گفتگو ہو رہی، میں اپنے موضوع سے خارج نہ ہو جاؤں، چونکہ انسان اپنے آپ کو، وسائل زندگی کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو اپنا سمجھتا ہے۔ مشکل یہی ہے جب آپ ہر چیز اپنی سمجھیں گے تو جب وہ چیز آپ سے چھن جائے گی تو تڑپ جائیں گے، میری چیز گئی، میری اولاد گئی، میرے والدین گئے، میری جان خطرے میں۔ اگر ہم اس آیت پر یقین رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہنا اور ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر آئی، کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت آیت اہل عرفان کہتے ہیں ساری زندگی اسی میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا شناسی، زندگی شناسی، آخرت شناسی اسی میں ہے، اسی آیت میں۔ اسی آیت کی حقیقت کو جو شخص درک کرے وہ اپنی زندگی کی حقیقت پا چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے یہاں انڈیانا میں ایک مومنہ، غالباً عزیز رشتہ دار یہاں بھی ہے، ایک خاتون مومنہ، بلکہ ان کے میاں یہاں رہتے تھے، خاتون بیچاری، ان کا اور ان کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا یہاں انڈیانا میں، اور ہیوسٹن میں ان کے جنازے گئے۔ ان کی ضعیف ماں وہاں LA آئی تھی، تو ظاہر ہے یہ ایک واقعاً ایک حادثہ ہے، واقعاً ایک دکھ ہے، بھائی کے لیے بہن کا، باپ کے لیے بچیوں کا، شوہر کے لیے بیوی کا، درست ہے دکھ ہے، درست ہے۔ تڑپ کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کی توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی توجیہ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے اس کی توجیہ، کہ اس لیے آپ تڑپ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے تھے، جس دن آپ یہ سمجھے کہ میرے نہیں تھے، خدا کے تھے، لے گیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم اگر یہ سمجھے انا للہ، ہم بھی خدا کے ہیں، ہم اپنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اہل عرفان کہتے ہیں کہ انسان کا وجود سایہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، سایہ اس لیے سایہ ہے کہ سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کسی شے کے پرتو کا نام سایہ ہے، واجب الوجود کے پرتو کا نام میں اور آپ ہیں، ہم وجود نہیں ہیں۔ اگر ہم، اہل عرفان کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو وجود تسلیم کیا تو گویا واجب الوجود کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے کے آئے۔ آپ کون ہیں جو آپ واجب الوجود کے سامنے لے کے آئے؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انا للہ و انا
آئے تھے لوٹے، بات ختم ہو گئی. تو عرض کروں کہ ہاں یہ حادثہ کب اس طرح سے کیوں ہوتا ہے کہ بیک وقت جوان بچیاں بھی گئی، ماں بھی گئی. مسئلہ بہت آسان ہے، اس کا حل بہت، چونکہ میں اپنے موضوع سے نہیں خارج ہونا چاہتا ہوں. بعض اوقات اس طرح کے حادثات کا تعلق قرآن کریم نے موت کو دو تقسیم کیا، ایک اجل سے تعبیر کیا، ایک اجل مسمى سے. اجل مسمى وقت معین، اجل غیر معینہ مدت. جس طرح سے زندگی انسان کی گاڑی ہے، ہم شب و روز گاڑی سے تشبیہ دیتے ہیں، زندگی گاڑی ہے، کھینچ رہے ہیں. واقعاً گاڑی ہے. گاڑی کو آپ کمپنی سے نکالا، کمپنی آپ کو انشورنس دیتی ہے کتنے عرصے کی، یا مائلیج میں یا سالوں میں. مثلا 3 سال جس کمپنی سے آپ نے گاڑی خریدی، یا مائلیج کی صورت میں 1 لاکھ مائل مثلا، مجھے نہیں پتا مثلا، ٹھیک. یہ جو کمپنی کی انشورنس ہے، اس لیے اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر آپ کمپنی کی بات کر رہا ہوں، انشورنس کمپنی نہیں، گاڑی کی کمپنی. اب آپ نکلے باہر، جب نکلے، میں نکلا، آپ کی مثال نہیں دیتا، آپ بھی کہیں گے مولوی کو ہو جائے ہمیں کیوں. میں گاڑی لے کے نکلا، نکلتے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ٹوٹل ہو گئی. تو کیا میں کمپنی سے یہ کہہ سکتا ہوں یہ ہو گیا، تمہاری انشورنس سے دے دو؟ گاڑی کی کمپنی کے انشورنس نہیں کہ آپ ایکسیڈنٹ کریں گے تو نئی گاڑی ملے گی، نہیں. گاڑی کے اندر کوئی خرابی ہے تو کمپنی ذمہ دار. ایکسیڈنٹ اور حادثے کی ذمہ دار کمپنی. انسان کی حادثاتی زندگی کی نسبت قرآن نے بھی بہت مقامات پر خود انسان کی طرف دی ہے، خدا کی طرف نہیں. بعض اوقات انسان، قدرت کے ہاں بھی بالکل یہی نظام ہے، انشورنس ہے. زندگی ہے انسان، انشورنس ہے، آپ انشورنس کرائیے. خدا کے ہاں کیسے انشورنس کرائیے؟ خدا کے ہاں اپنی زندگی کو انشورنس کیجئے صدقے کے ذریعے، انفاق کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور سب سے اہم اور آسان، مال بھی نہیں دیجئے، صدقہ بھی نہیں دیجئے، دعا بھی نہیں پڑھیے. جو آپ کے عزیز ناراض ہیں ان کو منا لیجئے، آپ کی عمر زندگی طول ہوگی. بہترین انشورنس، بہترین نظام قدرت میں زندگی کا انشورنس. آپ کے والدین خدا نہ خواستہ، بھائی، عزیز، اقارب ناراض تھے، تو آقا امام زین العابدین السلام اللہ علیہ کا ارشاد سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر سورہ لقمان کی اس آیت کی تفسیر میں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. غرض والدین کے سلسلے میں جتنی آیات، میں معذرت کے ساتھ ضمناً گفتگو آئے مما رزقنا کے اوپر، مگر چونکہ شفاعت پر گفتگو ہے میں نہیں چاہتا ہوں. غرض یہاں پر قرآن کریم نے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا، ہم نے، یہ توجہ دلانے کے لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. پلٹ کے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو تیری کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، ہم نے اپنی دی ہوئی چیز تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اگر تو دے دے تو ہم تیرے احسان مند ہوں گے. ہم شفاعت پر چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، اور شفاعت جیسا کہ ایک سوال یہ تھا کہ خدا ارحم الراحمین ہے، خود معاف کر دے، کسی کی سفارش کا منتظر کیوں رہے؟ اصلاً سفارشی کو رکھا ہی کیوں؟ نظام سفارش کیوں رکھا؟ نظام عدل کے مطابق خود معاف کر دے، سفارش کی ضرورت ہی کیوں؟ تو یاد رکھیے، معاف تو وہی کرتا ہے، معاف وہی کرتا ہے، مگر نظام جو چل رہا ہے، خواہ شفاعت کا ہو، رزق کا ہو، زندگی کا ہو، وسائل کے اوپر چل رہا، وسائل کے اوپر. آپ وسیلے سے انکار کر کے کہاں جائیے گا؟ ہوا زندگی کے لیے وسیلہ ہے، زندگی نہیں ہے. روشنی زندگی کے لیے وسیلہ ہے، زندگی نہیں ہے. پانی زندگی کے لیے وسیلہ ہے، زندگی نہیں ہے. کائنات، نظام کائنات وسائل سے چل رہا، وسیلے سے کب تک انکار کیجئے گا؟ نہیں کر سکتے آپ. ہاتھ آپ کی کمائی کا وسیلہ ہے، دیا اس لیے کہ اس سے آپ کمائیں. آنکھ اشیاء کو درک کرنے دیکھنے کا وسیلہ ہے. ذہن
اشیاء کی حقیقت کو درک کرنے کا وسیلہ ہے۔ ناک وسیلہ ہے سونگنے کے لیے، کان وسیلہ ہے سننے کے لیے۔ انکار کیجئے وسائل سے، ہٹا دیجئے ان اعضاء کو، نہیں کر سکتے آپ۔ کائنات کا یہ نظام تکوینی، دو نظام، ایک نظام تشریعی ہے جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ایک نظام تکوینی ہے جو ہماری آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ نظام تکوینی بغیر وسیلہ اور بغیر شفاعت کے ممکن نہیں۔ بعین ہی یہی نظام تشریعی ہے۔ نظام تشریعی، اب چونکہ ہو سکتا ہے جملے آپ کے لیے بھاری ہوں، میں اس موضوع کو کل کے اسی موضوع سے ملاتے ہوئے عرض کروں کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، انفاق کرو دو راہ خدا میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جہاں تم انفاق بھی نہیں کر سکو گے، اور ولا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا وہاں پر، ولا خلۃ ولا شفاع، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی وہاں، شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہ آیت اور اسی آیت پر میں گفتگو کر چکا، اور دوسری آیت لا يقبل منها شفاعہ، مختصر سے آیت ہے کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ تیسری آیت فما تنفع شفاعت الشافعین، یاد رکھو اس دن کو جہاں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ چوتھی آیت نفی شفاعت کے لیے، اب یہ نفی شفاعت کی آیت ہے جو شفاعت کو صرف خدا کی ذات میں منحصر کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ ایک قل للہ الشفاعۃ جمیعا، میرے حبیب کہہ دیجئے اپنی امت سے ساری شفاعت صرف خدا کے لیے۔ یہ دو آیتیں شفاعت کو ذات لم یزل کے لیے منحصر کر رہی ہیں۔ اب آئیے تیسری آیت جو یہ کہتی ہے کہ نہیں، شفاعت خدا سے ہٹ کر دوسرے کریں گے، مگر کیسے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ تو ہم کب کہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں اولیاء اللہ، انبیاء خدا، ائمہ معصومین خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ تو صرف سوال یہ رہ جاتا ہے جس کا جواب میں ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کی شفاعت جس کو اس نے اجازت دی ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کچھ ہیں جن کو اس نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک، اب آگے چلیے، ارشاد ہوتا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ شفاعت نہیں کریں گے مگر وہ لوگ جن سے خدا راضی ہے۔ ظاہر ہے جن سے خدا ناراض ہے ان کی سفارش کیوں قبول کرے گا؟ خدا انہی کی سفارش مانے گا جن سے خدا راضی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ ہیں جن سے خدا راضی ہے اور وہ لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے۔ ٹھیک، آگے چلیے، قرآن کریم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم آیت نمبر 87۔ خدا کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے مگر وہ جنہوں نے بارگاہ الہی میں عہد کیا ہو، جن سے خدا نے وعدہ کیا ہو کہ ہاں تم کر سکتے ہو، صرف وہ کریں گے۔ اس کے معنی کچھ ہیں جنہوں نے خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ تم شفاعت کرو گے میں قبول کروں گا۔ ٹھیک، آگے چلیے، یہ قرآن کریم ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سورہ مومن آیت 18۔ ظالم آیت میں ظالمین سے شفاعت سلب کیے جانے کا اعلان ہے کہ ظالمین کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور خدا اگر کوئی شفاعت کرے تو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ظالمین سے شفاعت کی نفی کی ہے۔ اب ان آیات کو پیش نظر رکھ کے، صرف انہی آیات کو جن کو سورہ مریم کی آیت، اسی سورہ انبیاء کی آیت، یہی آیات جن کی میں نے تلاوت کی، بس آج کے موضوع کے لیے کافی ہے۔ شفاعت کی نفی نہیں کی بلکہ شفاعت کے کچھ گویا شرائط بتا دیے، ضمناً آیت نے شرائط بتا دیے۔ پہلی شرط ہے کہ وہی شفاعت کریں گے جن سے خدا راضی ہو، اور بالکل اگلے آیت میں بھی وہی شفاعت کریں گے جن سے خدا نے عہد لیا ہو، وعدہ لیا ہو۔ تو یہ آیتیں تو بتاتی ہیں کچھ ہے جن سے خدا راضی ہے اور ان کو شفاعت کا حق بھی دیا، کچھ ایسے ہیں جن سے خدا نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہاں میں تم کو شفاعت کا حق دوں گا۔
تو جب عہد بھی کیا ہے، راضی ان سے کچھ راضی ایسی ہستیاں ہیں جن کو شفاعت کا حق بھی دیا ہے، تو پھر میرا وہ سوال باقی رہ جاتا، کیا یہ لوگ خدا سے زیادہ رحم دل ہیں کہ وہ تو میری غربت اور آپ کی پریشانی کو دیکھ کے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے اور خدا ان کی سفارش مانے خود رحم نہ کرے؟ درست ہے؟ میں بھی جلوس میں تھا، آپ اگر اتنے تھکے نہیں ہو تو کم سے کم ہاں کہہ دیں۔ چونکہ سوال و جواب کی صورت میں مجلس ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیے، تو میں جلدی ختم کر دوں گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ مجھے پتا ہے کل آپ جاب پر جائیں گے، آپ کہیں گے مولوی تو اپنی جاب کر رہا، ہم تو مگر چونکہ ایام اعزاء ہیں، یہ 10 دن آپ نے نکالے ہیں، تو 1 گھنٹہ ہی تو نکالا آپ نے، 1 گھنٹہ اب مجھے نہیں پتا، اور بھی مجالس سن کے آ رہے ہیں تو میں بھی اور بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تھوڑا سا اگر جاگ کے میرے ساتھ چلیں تو میں جلدی چلوں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ سوال یہی تھا میرا کہ خدا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ قرآن کریم میں ذات لم یزل کی جس صفت کا ذکر ہے وہ رحمت ہے، اور دعائے کمیل میں اور دوسری دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں یا من رحمتہ وسعت کل شیء، دعائے کمیل، اے وہ ذات جس کی رحمت ہر شے پر احاطہ کیے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ دعائے آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ، یا من رحمتہ احاطت غضبہ، اے وہ ذات جس کی رحمت نے اپنے غضب کو اپنے احاطے میں لیا۔ واقعاً اگر رحمت ذات لم یزل غضب الہی کو احاطے میں نہ لے تو ہوگا کیا؟ کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کسی بے قدرت و بے بس ہستی کا نام تو خدا ہے نہیں۔ ادھر مولوی سے آپ نے کچھ کہا، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو ابا خباب ماما اتار کے آ جائے گا، آ جا۔ کیا مولوی سے زیادہ بے بس ہے خدا کہ صبح سے صرف ایک دن میں صبح سے شام تک اس کی مخالفت کرو دیکھتا رہ جائے؟ کیوں؟ یا من احاطت رحمتہ غضبہ، اے وہ جس کی رحمت نے اس کے غضب کو اپنے احاطے میں لیا، اس کی رحمت نے غضب کو احاطے میں لیا ہے، ورنہ وہ بے بس نہیں ہے، وہ بے قدرت نہیں ہے۔ تو اب اتنا ارحم الراحمین خود معاف کر دے، آخر سفارشی کی ضرورت کیا؟ معاف وہی کرتا، آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کو شفاعت کا حق دیا جس سے وہ راضی ہو، اس کو شفاعت کا حق دیا جس سے اس نے عہد لیا، ٹھیک؟ تو معافی تو خود اس کے ہاتھ، مگر یہ حق ان کو کیوں دیا؟ اب آئیے، خدا واقعاً لطیف، اب لطف و کرم الہی کے جوش سمندر، اس جوش لانے والے سمندر کو دیکھیے، یہ لطف ہے اس کی طرف سے، یہ کرم ہے اس کی طرف سے کہ اگر گھوڑا بھی اس کی راہ میں کام آ جائے تو کہہ دے والعادیات ضبحا، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی جو میری راہ میں دوڑتے ہیں، ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا کر ان گھوڑوں کی عظمت کو بلند کیا جو اس کے کام آئے۔ وہ ذات جو حیوانات کا احسان مند ہو، حیوانات اس کے کام آ جائے تو ان کے ٹاپوں کی قسم کھا لے، تو جس نے کائنات کو انسان کے لیے خلق کر کے ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نہ صرف اس آیت میں تو زمین ہے، اے انسان زمین ہو، زمین کی ہر چیز تیرے لیے، نہ صرف زمین۔ سورہ حامیم سجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ مومن، وہ انسان، وہ بندہ خدا جس نے ان ارض واسعہ، انسان یہ زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، جاؤ جہاں چاہو مگر مجھے نہیں بھولنا، جائیے۔
مگر وہ انسان جو ہزاروں میل غذا کی تلاش میں چلے، لباس کی تلاش میں چلے، بہتر مکان کی تلاش میں چلے، تو یاد رکھیے یہ جو کچھ 3 صفتیں میں نے ذکر کیا، اگر ان 3 چیزوں کی خاطر ہجرت کرے تو آپ کو پتا ان 3 چیزوں کی خاطر انسان اگر 10,000 میل جاتا ہے تو پرندے چرندے 50,000 مائل جاتے ہیں۔ سمندروں میں مچھلیاں آپ دیکھ لیں، اب تو سائنس نے آسان کر دیا، ورنہ شاید مولوی کو بھی پتہ نہیں چلتا، آسان کر دیا۔ مچھلیاں غذا کی تلاش میں کتنا فاصلہ، آج یہاں برف نہیں پڑی ہے، پرندے اب بھی نظر آتے ہیں۔ گزشتہ سال جب میں آیا تھا تو ایک پرندہ نہیں تھا، ڈھکا ہوا تھا پورا ٹورنٹو برف سے۔ کیوں؟ جب برف سے ڈھک جائے تو پرندوں کو غذا نہیں ملتی، وہ جائیں گے وہاں جہاں ان کو، تو غذا کی تلاش میں پرندہ بھی نکلا، انسان بھی، غذا کی تلاش میں مچھلی بھی نکلی، انسان بھی، غذا کی تلاش میں درندہ بھی نکلا، انسان بھی، بہتر ماحول و مکان کی تلاش میں حیوانات بھی نکلے، انسان بھی۔ فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ تو قرآن کہتا ان ارضی واسعہ، یہ زمین وسیع ہے۔ ایک خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے محبوب بندے یہ زمین سب تیرے لیے، لے لے تو لے لے، مجھے کیا کرنا، میں نے تیرے لیے خلق کیا۔ ان ارضی واسعہ، چلا جا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو، جاؤ، حکم دیا سیر کرو، مگر یہ دیکھو کہ اللہ کی نشانیاں جھٹلانے والے قوموں کا حشر کیا ہوا۔ دیکھ لو، ایک تو یہ کہ انسان ہجرت کرے، درست، کتنی فضیلت ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، قرآن، جو شخص اپنے گھر سے ہجرت تو کرے مگر غذا کے لیے نہیں، لباس کے لیے نہیں، بہتر ہوا کے لیے نہیں، بہتر گھر کے لیے، خدا کے لیے۔ جب خدا کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اگر راستے میں موت واقعہ ہو تو خدا نے کیا کہا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر پھر خدا کے اوپر۔ یہ کون سی ہجرت؟ یہ ہجرت 2 قسم کی ہے، اگرچہ اس ہجرت کی تفسیر آیت اللہ حسین طباطبائی نے کچھ اور کی ہے، وہ ہے اندر سے باہر کی طرف ہجرت کرنا، پاکستان سے امریکہ جانا نہیں، کینیڈا جانا نہیں، اندر سے باہر کی طرف، میں سے ہجرت کرنا، میں سے۔ یہ ایک عرفانی ہجرت ہے، میں اس پر جب تک 2 اور مجلسوں کے بعد ذہن آمادہ نہ ہو، میرے وہ الفاظ خامخواہ ضائع ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو ضائع۔ اپنے آپ سے ہجرت کرنا، اپنے آپ سے خدا کی طرف ہجرت کرنا، میں سے خدا کی طرف ہجرت کرنا۔ اس آیت میں یہ ہجرت جو ہے وہ مالی ہجرت، وہ وسائل زندگی کی ہجرت نہیں ہے، بلکہ خود زندگی سے ہجرت ہے، خود زندگی سے ہجرت ہے۔ کہاں؟ کدھر؟ اللہ، خدا کی طرف۔ تو خیر، اب چونکہ موضوع میرا نہ تو ہجرت ہے اور موضوع صرف شفاعت ہے، تو اب شفاعت پر حق شفاعت خدا نے دیا، حق شفاعت کو سلب نہیں کیا، صرف 2 شرطیں رکھی۔ ایک شرط، خدا سے عہد کر لو، کون سا عہد ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ دوسری شرط، خدا کو راضی کر لو۔ تو خدا کو میں اگر راضی کر لوں تو میری سفارش کی پھر ضرورت کیا ہے؟ درست ہے؟ اگر میں اپنے اعمال اور عقیدے کے لحاظ سے خدا کو راضی کر لیا، پھر کسی کو سفارش کے لیے کہیں کو بلاؤں گا جب میں نے خود راضی کر لیا؟ یاد رکھیے، رضا کی 2 قسمیں۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، اول وقت میں نماز رضوان اللہ، آخر وقت میں نماز غفران اللہ۔ اچھا تو نے پڑھ لی، چلو میں نے معاف کر دیا، پڑھ تو لی، پڑھ لی، بندگی گویا آپ جہاز میں سوار ہیں، جا رہے جہاز میں، نماز کا وقت ہوا، اب جہاز تو نہیں اترے گا، نہ فضا میں رکے گا، اسی وقت نماز پڑھیے۔ کیسے؟ جیسے بھی ہو، آپ سے جیسے بھی ہو۔ کیا معنی اس کے؟
جان کندنی کی حالت میں ہوں میں، ظہر عصر کی یا ظہر کی اذان ہو چکی ہے، نماز مجھ پر واجب ہے، کیسے پڑھوں؟ میں خود جان دے رہا ہوں، وہی جان کندنی والی نماز، صرف انگلی اٹھا کے اشارہ کرو میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس کچھ پڑھنا بھی نہیں۔ چاہتا کیا ہے خدا؟ خدا چاہتا یہ ہے کہ جس قدر اے میرے بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر، بس، اور کچھ نہیں چاہتا میں۔ جتنی مجھے تجھ سے محبت ہے، فرشتے تیرے لیے، کائنات تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ اے میرے محبوب بندے صرف تو مجھ سے محبت کر۔ نماز کیا؟ اظہار محبت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ذات کے لیے کیا باعث فخر ہے میں کہہ دوں نہ کہہ دوں؟ میرے لیے باعث فخر ہے کہ مالک الملوک سے گفتگو کی اجازت ملی ہے۔ یہاں تو ایک چپراسی سے بات نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے اس لباس میں جاؤں گا تو بھاگ جائے گا۔ یہ آ گیا بندے خدا، یہاں کسی آفس میں وزیر، اور پتہ نہیں وزیر تو چھوڑیے، وزیر کے چپراسی تک پہنچنے میں یہاں ہو سکتا ہے کچھ محنت کر کے پہنچ جائے، کیونکہ واقعاً ووٹوں پر چلتی ہے کسی حد تک۔ ہمارے ہاں جائیے گا، میں نجف اشرف سے جب آ رہا تھا، 2 بوریوں میں کتابیں تھی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جب اترا، یہ ان میں کسٹم لگا، میں نے کہا نہیں، بغداد میں سفارت خانے سے باقاعدہ میں جتنے عرصے نجف میں رہا ہوں اس کے حساب سے جو میں لا سکتا ہوں وہ لے کے آیا ہوں، کوئی کسٹم نہیں لگے گا۔ یہ لمبی داڑھی، سفید، شرعی طور پر واجب الاحترام میرے لیے۔ اچھا تو آپ کچھ بھی نہیں دیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو چلیں، آپ دیکھ رہے ہیں سردی ہے، اس وقت 4 آنے کی چائے ملتی تھی، 4 آنے دے دیں۔ میں کہا کیوں؟ چائے پی لوں گا۔ کیا یعنی کس بنا پر؟ ویسے تو چلے میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں، مگر کسی بہانے سے آپ لینا چاہیں تو میں 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا، میں بھی مولوی ہوں، کیوں دوں میں؟ وہ لطیفہ آپ نے سنا، 50 سال یا حسین کر کے جمع کروں تجھے دوں، کیوں؟ میں تو نہیں دوں گا۔ تو بالآخر یعنی وہ آخر چلیے، بہرحال آپ وہ سفارت خانے سے جو لے کے آئے تھے پڑھا، ہاں بے شک آپ بس 1 کپ چائے پلا دیں، ہاں ویسے چائے پی لیں، آپ کھانا کھا لیں۔ یعنی آپ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک وزیر اور ایک مشیر کے پاس جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ تو مالک الملوک جس نے اجازت دی، آ جا مجھ سے ڈائریکٹ گفتگو کر، بول مجھ سے جو بولنا بول لیں، ضرورت ہے بول لیں۔ اب چونکہ بولنے کی 2 قسمیں، میں آپ جاتے ہیں پاسپورٹ آفس، پی ایچ ڈی ہیں آپ، ٹائی بھی آپ کی بہت اچھی، کوٹ پینٹ بھی نیا بالکل، گئے آپ، مگر آپ کو یہ نہیں پتا اندر بیٹھا ہوا فرعون کا ذہن کیا، جو دروازے پر صرف لکھنا جانتا ہے اسے پتا ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود آپ مجبور ہیں کہ ان سے کہیں کہ اندر والے کو خط لکھ دیں، کوئی آپ ان پڑھ تھوڑی ہیں، مگر اندر والے کے مزاج سے آپ آشنا نہیں، وہ دروازے پر بیٹھو آشنا ہے۔ تو یہاں مزاج آشنا کی طرف آپ پڑھ لکھنے کے باوجود میری آپ کی طرح ایک انسان ہے، اس تک رسائی کے لیے بھی آپ ایک وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں۔ مالک الملوک کی بارگاہ میں الفاظ کو منتخب کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈیے جو مالک الملوک کو جانتا ہو، جو مزاج وحدانیت سے آشنا ہو، جس کے الفاظ اس بارگاہ میں رت نہ ہو۔ ابھی جامع الازہر نے صحیفہ سجادیہ پر رسالہ نکالا کہ قرآن کے بعد ایسا خزانہ تو دنیا عرب میں تھا ہی نہیں، یہ ابھی نکلا، قرآن کے بعد یہ خزانہ تھا ہی نہیں کہ خدا کو کیسے پکارا جائے۔ آقا زین العابدین صلوات اللہ علیہ
ابھی نکلا جامعہ ازہر سے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کہ کس طرح سے خدا کو پکارا جائے. ایک دفعہ آپ دعائے ابو حمزہ سمالی کو دیکھیے جو رمضان مبارک کی سحر کی لمبی دعاؤں میں سے ایک نظر دیکھیے، ایک نظر کس طرح سے پکارا جائے، کیسے پکارا جاتا ہے. جب میں اس ذات ہی سے آشنا نہیں ہوں تو میں کس طرح سے پکاروں؟ جو آشنا ہے اس کو اسی کے توسط سے پکاروں گا میں. تو اب آئیے، اب چلے آئیے، اب انبیاء ائمہ کو ایک طرف رکھ دیں. قرآن، اب ہماری چونکہ شفاعت پر گفتگو قرآن سے ہو رہی. سورہ لقمان، انشکر لی ولی والدیک، اس میں نہ سنی ہے نہ شیعہ. آخر کوئی وہابی بغیر باپ کے تھوڑی آیا، سب کے ماں باپ ہیں، سب کے ماں باپ ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، جب بھی تو میرا شکر ادا کر بلا فاصلہ اپنے والدین کا شکر ادا کر. یہ والدین خدا کا شکر واجب ہے، اور سرور کائنات کے ارشادات بخاری حقوق والدین جلد 2، اسی طرح سے مسلم حقوق والدین، اسی طرح سے ترمذی، اسی طرح سے کافی کو اٹھا کے دیکھیے، من لا یعظ الفقیہ، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، والدین کے حقوق اٹھا کے دیکھیے. اس آیت کی تفسیر انشکر لی ولی والدیک، جب بھی تو میرا شکر ادا کر والدین کا بھی شکر ادا کر. روایت بتاتی ہے خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے منسلک کیا. نماز کو زکوٰۃ سے، جہاں کہا اقیموا الصلاۃ وہاں فوراً کہا وآتوا الزکاۃ. نماز دے زکوٰۃ نہ دے، نماز پڑھ لے تو قابل قبول نہیں ہے. خدا نے اپنے شکر کو ہر صاحب عقل پر واجب قرار دیا ہے. اگر وہ خدا کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو خدا اس کے منہ پر مار دے گا. بخاری، مسلم، اصول کافی، من لا یعظ الفقیہ، منہ پر مار دے گا. میں نے کیا زحمت اٹھائی تھی تجھے وجود پہ لانے کے لیے، کون کہا تو ہو گیا. جنہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تجھے اٹھایا، جنہوں نے درد کی حالت میں رحم میں تجھے رکھا، جنہوں نے پوری رات جاگ کے تجھے دودھ پلایا، ہسپتال لے کے گئے، تو نے میرا شکر ادا کیا، ان کا نہیں کیا. تو والدین کیا میرے وجود کا سبب ہیں یا میری بقا کا وسیلہ ہے؟ وسیلے کو نہ ماننے والے نہ مان قرآن کو. خدا کہہ رہا جیسے میرا شکر ادا کر، وسیلے بقا کا پہلے شکر ادا کر. انشکر لی ولی والدیک، جیسے میں میرا شکر ادا کر اپنے والدین کا. والدین میرے وجود میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے. خدا چاہے تو بغیر والدین کے مجھے وسیلہ بقا ہیں. تو واجب الوجود نے اپنے شکر کے ساتھ وسیلے کا شکر بھی مجھ پر واجب قرار دیا ہے. تو جب وسیلہ میرے ماں باپ ہیں، ہم سب کے ماں باپ ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے اس آیت میں اسلام، دین، ایمان، اعتقاد، تقوی شرط نہیں ہے. اب آپ سو رہے ہیں، ورنہ میں گفتگو کر چکا. ایک مشرک ہو، ایک غیر مسلم ہو، ایک ہندو باپ کا بھی ماں کا بھی اسی طرح سے شکر ادا کرنا جیسے ایک متقی باپ کا. وہ خدا جو ایک مشرک ہو، غیر مسلم ہو، نجس ماں باپ کا شکر بھی مجھ پر واجب قرار دے، جبکہ وہ صرف میری بقا کا وسیلہ ہے. اور بقا کی منزل پر انسان کی بقا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک بقا شناس نہ ہو. بقا شناسی کے والدین یہ نہیں ہیں. بقا شناسی کے والدین وہ ہیں جن کو وہاں سے بھیجا. تو اگر ان والدین کا شکر مجھ پر واجب ہے تو ان کا شکر جن کو میری انسانیت شناسی کے لیے سبب بنایا، ان کا شکر، جن کو اس نے خود وسیلہ بنایا، سبب ہدایت بنایا، ان کا شکر. یہاں تو وسیلہ بنانا دور کی بات ہے، ان کے شکر کے بغیر آپ خدا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پروردگار جب سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، نماز تیرے لیے، ساری عبادت تیرے لیے، اور مجھ پر شرط یہ ہے کہ بس خدا شناس ہو جاؤں، تو جب میں خدا شناس ہو گیا، اب کیوں کہہ رہا اگر تو میرے پاس آنا چاہ رہا، مجھ سے محبت کرنا چاہ، فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب ان سے کہہ دے تم میری اتباع کرو، میرے توسط سے خدا تک جاؤ۔ رسول کو چھوڑ کے خدا شناسی ممکن نہیں۔ یہ آیت اور سورہ حشر، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے تم رک جاؤ۔ تو خدا تک رسائی کا وسیلہ کون ہوا قرآن کی روح سے؟ رسول۔ نہ مانیے پھر رسالت کو ہٹا دیجئے، پوری رسالت ہٹا دیجئے، نہ مانیے، وسیلے کو نہیں مانیے، مجھے کیا، پھر رسالت کو ہٹا دیجئے۔ آیت اللہ مرتضی عسکری، سید بزرگوار، 110 سال کی عمر میں اسی رمضان میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی 100 کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا اردو میں ترجمہ تو بہت اسی کتابوں کا ہوا، خاص طور سے احیاء دین میں ائمہ اہل البیت کا کردار، یہ ان کی کتاب ہے جو اردو میں، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو کہتے ہیں مدینے کی طرف آ رہے تھے سرور کائنات کی زیارت کے لیے، راستے میں ایک عالم اسی ایریا کا نہیں نام لینا چاہتا کہ بیچارے اس ادارے والے پریشان ہوں، تو جیسے ہی ہمیں دیکھا کہا یہ مشرک جا رہے ہیں، مشرک، یہی مشرک جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، وہ اپنے کسی مجمع سے خطاب کر رہا تھا، میں گیا، میں نے کہا کون ہے مشرک؟ تم؟ کیوں؟ تم سرور کائنات کا نام کیسے لیا؟ تم محمد کو پکارتے ہو، تو کیا محمد کو پکارنا شرک ہے؟ بالکل، صرف خدا کو پکارو، تم مشرک ہو، تم نجس ہو، تم شروع ہو گئے واجب القتل ہو۔ ٹھیک، کیا محمد کو پکارنا شرک ہے؟ بالکل شرک ہے۔ تو پھر تم یہ سلام میں جو تم بھی کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، پھر یہ تم کیوں کہتے ہو؟ ہم بھی سلام کرتے، تم بھی کرتے ہو نماز میں، پھر کیوں سلام کرتے ہو؟ اگر پکارنا شرک ہے، کیوں شرک ہے؟ کہا مات خلاص، مر گئے، تمام، ختم، مردے کو پکارتے ہو، کئی کے لیے پکارتے ہو؟ مر گئے۔ واقعا جس قوم کا نبی مردہ ہو اس قوم کا دین مردہ ہے، دین مردہ ہے۔ قرآن خاص طور سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ خالص قرآن، اے نبی پہلا کام میں نے تجھے گواہ بنایا، کن پر؟ جو سامنے تھے صرف ان پر گواہ ہیں، صرف جو سامنے تھے ان پر گواہ ہیں، تو پھر کہیے انہی کے نبی تھے، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیے گا نہیں پوری امت کے گواہ ہیں، تو وہ کیسا خدا قرآن میں تو یہ آئین بنائے کہ کورٹ میں جب گواہی کے لیے گواہ آ جائے تو صرف اس صورت میں گواہی دے سکتا ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، سنی سنائی باتوں پر گواہی تو یہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شجاع کے اسلام میں جہاں اس کی بنیاد و اساسی عدل ہو، تو اب کیسے گواہ؟ وہ بھی میدان محشر میں، وہ بھی 1,24,000 انبیاء کے سامنے امت کی گواہی دینے، نہیں امت کی، سورہ نحل، سورہ نساء، سورہ بقرہ، 3 مقامات پر قرآن کریم نے خاتم الانبیاء کو سابقہ انبیاء کا گواہ قرار دیا، سابقہ انبیاء کا گواہ قرار دیا۔ کیسے آدم کی گواہی دینے کے لیے خاتم الانبیاء آئیں گے جبکہ تھے نہیں؟ کیسے حضرت نوح کی گواہی دینے آئیں گے جبکہ تھے نہیں؟
اب کیسے ابراہیم خلیل کی گواہی دینے آئیں گے؟ خاتم الانبیاء تھے نہیں۔ سورہ آراف ہم کیا کریں گے قیامت کے دن؟ ہم پوچھیں گے ہر ایک سے، اور جہاں ہر ایک سے پوچھیں گے وہاں رسولوں سے بھی، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین سے بھی پوچھیں گے کیا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا کیا؟ تو جب ہر ایک سے پوچھا جائے گا تو میں آپ ہر ایک کے 10 گواہ، 10 گواہ، انبیاء کے بھی گواہ، میرے آپ کے ہر ایک کے 10 گواہ۔ سب سے پہلا گواہ خدا، دوسرا گواہ پیغمبر، تیسرا گواہ امام وقت یوم ندعو کل اناس بإمامہم، چوتھا گواہ زمین جہاں ہم چل رہے تھے، یومئذ تحدث اخبارہا، یاد رکھو اس دن کو جس دن تمہاری زندگی کی ساری خبریں یہ زمین بتائی، یومئذ تحدث، سورہ زلزال، درست۔ پانچواں گواہ دونوں فرشتے، چھواں گواہ ضمیر، ساتواں گواہ یہ یعنی واقعاً زبان، اعضائے بدن، 10 گواہ، 2 گواہ رہ جائیں، 10 گواہ ہر انسان کے لیے، تاکہ یہ بول ہی نہ سکے کہ میں نے نہیں کیا۔ ان 10 گواہوں کے علاوہ فلم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا، یرا کیسے ممکن؟ نماز پڑھ چکے، غیبت کر چکے، تہمت دے چکے، سب کچھ کر چکے، اب جو کر چکے کیسے؟ یا تو 2 صورتیں، جو میں نے کیا وہ خود مجسم ہو کا ہے، یا تو ایک صورت یہ ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھوں، چونکہ آیت کہتی ہے تم اپنے عمل کو دیکھو گے، ایک صورت یہ کہ عمل مجسم ہو کا ہے تاکہ میں دیکھوں، دوسری صورت یہ کہ عمل کرنے والے کو دکھا دیا جائے تو وہ ہے فلم۔ اور فلم کی لفظ بھی آئی ہے سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ فلم بنتی ہے ہر انسان کی، اور خاص طور سے وہ جو وی-سی-آر کا بہت شوق رکھتا تھا۔ 3 مقامات پر اس کی پوری زندگی کی وی-سی-آر دکھا دی جائے، جان کندنی کے وقت، قبر میں، میدان محشر میں۔ سورہ واقعہ بنی اسرائیل، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ثُمَّ نَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، پڑھ لے اپنی کتاب، کون سی کتاب ہے؟ تو اب جب صورتحال یہ ہے تو اب پھر ہم پلٹتے ہیں، معاف کیجئے گا بہت لمبا ہو گیا، پھر ہم پلٹتے ہیں، ارحم الراحمین خود لطف و کرم کر کے معاف کر دے، سفارشی کیوں؟ تو میں ایک جواب، اس کا ایک حصہ اشارتاً میں نے عرض کیا، معاف وہ کرے گا، معاف وہی کرے گا۔ آپ سورہ آل عمران، حضرت عیسیٰ کا واقعہ، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اے قوم بنی اسرائیل مانو مجھے، میں پیغمبر ہوں۔ کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ میں مٹی سے پرندے کو خلق کروں گا۔ خلق کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے کا نام خلق ہے۔ سنا اشیاء موجود سے مرکب کسی دوسری شے کو وجود میں لینا سنا ہے، صناعت ہے۔ خلق کسی شے کو عدم سے وجود میں لینا کہ جو تھا ہی نہیں، اسے خلق۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جملہ جو قرآن نے نقل کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں مٹی سے پرندے کو، فانفخ فیہ، جب اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن ربی، میرے پروردگار کی اجازت سے وہ زندہ ہو کے اٹھتا ہے۔ تو جب اذن خدا سے عیسیٰ ابن مریم مردے کو زندہ کرتے ہیں، اذن خدا سے خلق کرتے ہیں، اذن خدا سے، تو جب اذن خدا سے خلق کرنے، مردے کو زندہ کرنا شرک نہیں ہے، تو اذن خدا سے خاتم الانبیاء، اذن خدا سے ائمہ معصومین اگر شفاعت کرے تو شرک کیسے ہوا؟ یہ قرآن کریم کس طرح سے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، پھر وہی سوال، ارحم الراحمین خود ہی معاف کر دے، اس کا جواب کیا؟ میں عرض کر چکا، وہ خدا جو گھوڑا اگر اس کی راہ میں کام آ جائے تو اس گھوڑے کی عظمت کو بتانے کے لیے یہ کہہ دے کہ والعادیات ذبحا، مجھے قسم ہے میری راہ میں دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی، گھوڑے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح سے والتین والزیتون، قسم ہے مجھ خدا کو
درخت انجیر اور درخت زیتون کی، درختوں کی قسم کی کیا ضرورت تھی؟ ان درختوں کے اندر حالانکہ جو خوبیاں رکھی ہے خدا نے رکھی ہے، ہم نے تھوڑی رکھی ہے، یا اس درخت کی اپنی ذاتی صفت تھوڑی ہے۔ ہر موجود ممکن الوجود کی صفت واجب الوجود کی طرف سے، ممکن الوجود کی اپنی کوئی صفت نہیں، خود اس کا وجود اپنا نہیں ہے تو کہاں سے صفت بھی خدا کی طرف سے۔ تو ایسی صورت میں خدا اس وجود نے اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھ کر، اپنے موجود کو بھی سمجھ کر اپنا وجود اس کی راہ میں دے دیا، وہ احسان مند ہوا اور اس نے قسم کھائی گھوڑوں کے ٹاپوں کی۔ تو صرف جن ہستیوں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کو 100% صحیح انجام دیا، چونکہ تم نے 100% صحیح انجام دیا، میں راضی ہوں۔ اب میں راضی ہی نہیں ہوں بلکہ اب تم میرے محسن ہو، میرے دین کو قائم کیا ہے، میرے محسنین۔ سورہ صافات، حضرت ابراہیم خلیل جب اسماعیل کو لٹاتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں، اور جب چھری چلاتے ہیں تو لقد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم پر احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں۔ جبکہ صرف لٹایا تھا، چھری چلائی تھی، ذبح نہیں کیا تھا، تو خدا کی رضا کے لیے صرف لٹانے والے کو خدا اپنا محسن قرار دے، وہ بھی ایک اسماعیل، اور جس نے 18 اسماعیل ذبح کر دیے ہوں۔ بس اب میری گفتگو یہاں پر آ کے 2 جملے مصائب کے، جس نے 18 اسماعیل، اس کا احسان، ایک اسماعیل کو لٹایا، ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دی، سورہ صافات، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حالانکہ اس ذبح کو ذبح عظیم سے بدل دیا، اسماعیل ذبح بھی نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود چونکہ میری رضا کی خاطر صحرائے مکہ میں تنہا اسماعیل کی ماں کو چھوڑ کر، 99 سال کی عمر تھی جب اسماعیل کو لٹایا تھا، 99 سال کی عمر میں خلیل خدا نے اسماعیل کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اور ذبح نہیں کیا، خدا نے ذبح کیے بغیر قبول کیا۔ ٹھیک، کیا کہا خدا نے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے۔ کیا جزا دی؟ اس پر میری گفتگو نے کیا جزا دی؟ جزا پر گفتگو نہیں ہے، محسنین کی تعبیر پر گفتگو ہے، کہ گویا لٹانا خدا نے احسان مانا، اور احسان مان کے جزا یہ دی کہ قیامت تک تیری نسل میں نبوت و امامت جو تو نے سوال کیا تھا ہم نے دے دیا، چونکہ جب وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، دے دیا۔ اس ایک اسماعیل کے لٹانے کی وجہ سے محسن ہوئے حضرت ابراہیم خلیل، درست۔ بس آج چونکہ ان معصوموں کے مصائب کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے کہ جن پر کربلا کی انتہا ہے، ابتدا بھی انہی سے ہے اور انتہا بھی انہی پر ہے۔ حضرت مسلم پر ابتدا ہے اور یتیمان حضرت مسلم پر انتہا ہے۔ عزیزو، میں عراق میں جو گئے ہیں انہیں اندازہ نہیں، وہ زیارت کر کے آتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ فرات جو چلتی ہے، فرات ادھر کو چل رہی ہے بصرے کی طرف، جہاں ان معصوم بچوں کا یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے پیچھے ان کے روزے ہیں، الٹے پیچھے روزے، آگے نہیں ہیں، جدھر کو فرات چل رہی ہے ادھر نہیں ہے، پیچھے ان کے روزے۔ عجیب واقعہ ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ جب آئے تھے آقا حسین سلام اللہ علیہ کے سفیر بن، تو میں اتنی سی بات عرض کر دوں، ایک شہزادی زینب کی پوری نسل کام آئی اور ایک حضرت مسلم ابن عقیل کی نسل کام آئی۔ مفاتی میں ایک روایت ہے، آپ دیکھیے گا، شیخ عباس قمی کی اولاد کے سلسلے میں کہتے ہیں جس کا نرینہ اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہ ہوتا، وہ اگر نیت کرے خدا اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں مسلم ابن عقیل کے بچوں کا نام رکھ،
خدا اس کو بیٹے سے نوازے گا. کیوں؟ کیونکہ مسلم ناقل نے سارے بچے دے دیے. خدا لے لے میرے بچے، سارے بچے، اپنی جان. اور خدا بھی چاہتا ہے کہ جس نے اس کی راہ میں سب کچھ دیا ہے اس کو زندہ رکھے، اس کی اولاد کو زندہ رکھے. معصوم بچے. ایک روایت یہ ہے کہ کربلا میں کھو گئے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ والد کے ساتھ کوفے میں آئے تھے، اور کوفے میں، چونکہ ان دو روایتوں میں سے کسی روایت کو میں دونوں روایتوں کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ عین ممکن ہے کربلا میں کھو گئے، کیونکہ شام غریباں کو شہزادی جن کو تلاش کر سکی، صبح عاشور تک جو بچے مل سکے، جو نہیں ملے شہزادیاں نہیں جمع کر سکتی تھی. اس واقعے پر علامہ مرزا 100 سال پہلے گزرے ہیں، مجلس بھی پڑھتے تھے، آیت اللہ تھے، میری طرح کوئی چھوٹے سے طالب علم نہیں تھے. ان کی کتاب ہے نفائس الاخبار فارسی میں، اس کی دوسری جلد میں اس واقعے پر انہوں نے تشریح کی ہے. وہ تشریح اس طرح سے کی ہے، واقعی کربلا کے ٹھیک 12 سال کے بعد ایک واقعہ ہوا. ایک عرب، واقع کربلا کے دوسرے دن ایک عرب گزر رہا تھا، بنو اسد قبیلے کا ایک عرب گزر رہا تھا، اپنی بکریاں لے کے گزر رہا تھا. دیکھا کھیت میں حسین ترین ایک بچہ بے ہوش پڑا ہوا. بے ہوش ہے، زندگی اور موت کے آثار جب دیکھے تو سانس ہے مگر بے ہوش ہے. اس کو اٹھا کے لے گئے، اپنے گھر لے گئے. نفائس الاخبار دوسری جلد، علامہ مرزا. جب گھر لے کے گیا تو بچے کو پانی پلایا، پورے گھر والے آئے، معصوم بچہ ہے، اسے ہوش آیا. جب بچے نے آنکھ کھولی تو سہما ہوا. اس نے تلاش کیا، دیکھا کسی کو نہیں جانتا. خاتون آئی، مرد آیا، بچے سے پوچھا تم کون ہو؟ خوف کی حالت میں بچہ غور سے دیکھ رہا اور بول نہیں سکتا، زبان بند ہے. عجب قیامت کا منظر ہے، عجب قیامت کا منظر ہے. اولاد زہرا پر نہیں بول کے دیا. 2 سال 3 سال پوچھتے رہے، خوف کے عالم میں بولا نہیں. کیا اسی لیے امام صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیعو تم ہوتے تو برداشت نہ کر پاتے. عجب قیامت کا منظر ہے. 2 سال تک بچہ بولا نہیں. جب یہ 10-12 سال کا ہوا تو وہ بکریاں چراتا تھا. وہ صاحب خانہ کہتا تھا اب یہ بولتا نہیں ہے، غلام کی حیثیت سے بکریاں. ایک دن آدھی رات تک جاگتا رہا، بچہ آیا نہیں، یہ جاگتا رہا. عرب یہ گیا کہاں؟ سویا ہوگا اور میری بکریاں کھو گئی ہوں گی. تڑپ رہا تھا، غصے میں تپ رہا تھا. بچہ نصف شب کو تھکا ہوا گرد آلود چہرے کے ساتھ بکریاں لے کے آیا. تو کہاں گیا تھا؟ بیڑیا آ گیا تھا. بکریاں منتشر ہو گئی تھی، ایک ایک کو جمع کرنے میں دیر ہو گئی. بچے نے یہ کہا، یہ آگے بڑھ کے اس نے 2 تھپڑ مارے اور تڑپ کے بچے زمین، منہ کے بل زمین پر گرا، زمین پر لیٹ کر روتا رہا. یہ گیا، اس نے بکریاں اندر کر دی، دروازہ بند کر دی، جا کے سویا. کیا سوتا؟ ابھی لیٹا تھا، خواب میں دیکھا کس کو؟ شہزادی کون ہے ان کو؟ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ شہزادی آپ کے بچے کو؟ کس کا بچہ ہے جو باہر مٹی پر لیٹا ہوا؟ یہ نکلا، آیا، اس بچے کو اٹھایا، مٹی صاف کی. مٹی صاف کر کے ہاتھ جوڑ کے روتا ہو، کہنے لگا تجھے خدا کا واسطہ بتا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ بچے نے ہاتھ جوڑے، بس صاحبان اولاد، ہاتھ جوڑ کے کانپتا ہوا. 12 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے واقع کربلا کے بعد. کانپتا ہوا. بچے نے کہا اگر میں بتا دوں تو تم مجھے مارو گے؟ تو نہیں، تم مجھے مارو گے؟ تو نہیں ماروں گا. وعدہ ہے تم مجھے نہیں مارو گے؟
میں وعدہ کرتا ہوں نہیں ماروں گا. کہا میں زہرا کی اولاد سے ہوں. جیسے ہی بچے نے یہ کہا یہ قدموں پر گرا. کہا تم نے کیوں مجھے گناہگار کیا؟ پہلے دن کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں تجھ سے مطمئن ہو کے بتا رہا ہوں ورنہ میں اب بھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ کربلا کا منظر میں بھولا نہیں ہوں. میرے کتنے مجھ جیسے کھو گئے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ حضرت مسلم کے بچے کھو گئے ہوں، عین ممکن ہے. مگر دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت مسلم سے باپ سے زیادہ اٹیچ تھے، بہت محبت کرتے تھے. جب کوفے کی طرف چلے تو دونوں بچوں نے باپ کا دامن تھاما، کہا بابا ہم بھی آئیں گے. جب لے کے چلے، جب حضرت مسلم کی شہادت کا وقت آیا تو شریح قاضی کے حوالے کیے کہ میں تو شہید ہو رہا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، صرف اتنا کام کر دے، مدینے کا راستہ دکھا دے. اس نے وعدہ کیا. مگر عبیداللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے کہا مسلم کے بچوں کو تلاش کرو. تلاش کیا، ملے. مختصر اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. جب ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈالا، ماں کے بارے میں رو رہے تھے، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں زندان شام میں، نہ ماں کے بارے میں پتا نہ باپ کے بارے میں پتا کہ کہاں گئے ہیں. دونوں یتیم بچے زندان میں، ایک روٹی اور گرم پانی ملتا تھا. 1 سال گزر گیا. خواب میں دونوں بچوں نے خواب دیکھا کہ سرور کائنات پریشان. سرور حضرت مسلم ناقیل آئے ہیں، کہتے ہیں میرے نور نظر خاتم الانبیاء بھی منتظر ہیں، میں بھی منتظر ہوں، علی مرتضیٰ بھی منتظر ہے، اب آ جاؤ بس. دونوں بچوں نے بیک وقت یہ خواب دیکھا، اٹھے، دونوں ایک دوسرے کے بائیں میں ہاتھ ڈال کے رونے لگے. بھائی اب آنے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیوں نہ اس داروغے کو ہم اپنا تعارف کرا دیں. اب جیل میں رکھا، جو چاہے کر لے. بڑے بھائی ابراہیم نے کہا ہاں تعارف کرا دیتے ہیں. جب داروغہ آیا، دونوں ننھے سے بچے آئے. اب چونکہ اتنا کھانا نہیں ملتا تھا، دونوں 1 سال کے بعد اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. جب دونوں آئے، دونوں نے ہاتھ جڑ گئے. داروغہ اگر ہم تجھ سے کچھ کہیں تو تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ نہیں معصوم بچوں، تم نے سال بھر مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے، جب حضرت مسلم کے یتیم بچوں نے کہا تم ہمیں مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں ماروں گا. کہا پیغمبر خدا کی اولاد سے ہیں. یہ سننا تھا، یہ مومن تھا، اس نے دروازہ کھول کے کہا سال ہو گیا اور میں داروغے بن کے آپ کو روکا ہے، میں کیا جواب دوں گا خاتم الانبیاء کے سامنے؟ میں کیا جواب دوں گا شہزادی زہرا کے سامنے؟ یہ دروازہ کھولتا ہوں اور میں تمہیں راستہ بھی بتا دیتا ہوں. راستہ بتایا. مگر ننھے بچے 1 سال جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا ہو کیسے چل سکتے تھے؟ مگر جب راستے کو تلاش کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر جا کر شام ہو گئی. ایک درخت کے سائے میں، ایک روایت، دوسری روایت درخت کے اوپر چڑھ کے دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تھے. ایک خاتون آئی پانی لینے کے لیے، کنواں تھا نیچے، پانی لینے کے لیے. اس نے جب کنویں میں دیکھا 2 معصوم بچوں کی صورت پانی میں نظر آئی. جب پلٹ کے دیکھا 2 سہمے ہوئے بچے پرندوں کی طرح اوپر ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں. کہا تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا خاتون ہوتی ہے. کہا اگر آپ ہم پر رحم کریں گی تو ہم بتا دیں. ہاں بتا دو بچوں، تم میرے بچوں کی طرح، ہم مسلم ناقیل کے یتیم بچے ہیں. خاتون بچوں کو لے کے چلی اور جب لے کے گھر پہنچی تو ایک روایت ہے کہ اس کا شوہر تھا، دوسری روایت ہے کہ اس کا داماد تھا. حارث ملعون جب گھر لے کے گئی، اپنے گھر میں اندر حجرے میں رکھا اور کھانا لے کے گئی. بچوں نے کہا ہم کھانے نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے مصلی لا دیجئے، ہم نماز پڑھ لیں. مصلی لے کے گئی، بچے نماز میں مصروف ہو گئے. نصف شب ہو گئی تھی. دونوں بچوں نے یعنی نیم خواب کی حالت میں وہی خواب پھر سے دیکھا کہ خاتم الانبیاء رو رہے ہیں اور بچوں کے منتظر ہیں. تو ایک دوسرے سے مل کے روئے اور جب رونے کی صدا آئی تو یہ حارث ملعون باہر تلاش کر رہا تھا. عبیداللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا جو مسلم کے بچوں کو لے کے آئے ہم اس کو انعام دیں گے. اس نے اعلان کیا تھا جو سر لے کے آئے مسلم کے بچوں کا ہم اس کو انعام دیں گے. اللہ اکبر. انسانیت، آپ غور کیجئے، انسان گرتا ہے تو کہاں جاتا ہے اور کس طرح سے انسانیت کو پامال کرتا ہے. ملعون باہر سے آیا. خاتون خانہ مسلسل اندر جاتی تھی باہر آتی تھی کمرے میں. اس نے دیکھا باہر آ رہی ہے، اندر جا رہے. کہا اندر کون ہے؟
کیا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ خاتون نے چھپانے کی کوشش کی مگر نہیں چھپا سکی، اس نے کہا کوئی تو ہے اندر جو آپ بار بار، یہ اٹھ کے جانے والا تھا، خاتون نے اس کے دامن کو پکڑ کے کہا دیکھو خانوادہ رسالت کے 2 معصوم بچے ہیں، ان کو میں نے پناہ دی ہے، تو کون؟ مسلم کے بچے، انہی کی تلاش میں تو میرا گھوڑا مرا۔ گیا اندر یہ ملعون، اس نے معصوم بچوں کے بازو باندھے، اور باندھنے کے بعد جب باہر نکلا صبح کا انتظار کرتا رہا، صبح ہوتے ہی معصوم بچوں کو نہر فرات کی طرف لے کے چلا۔ بس صاحبان اولاد، اب یہ جملہ میری ماؤں بہنوں کے لیے، کس طرح کے بچے تھے، صرف کیسے حضرت مسلم کی اہلیہ کا کیا حال ہوا ہوگا، حضرت مسلم کا کیا حال ہوا ہوگا جب عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کا یہ حال ہوا ہو، کہ جب ان 2 معصوم بچوں کو حارث ملعون فرات کے کنارے لے کے آیا، اور جب تلوار لے کے آیا، ساتھ بیٹے کو بھی غلام کو بھی، غلام سے کہا ان دونوں کو ذبح کر دے۔ غلام نے پوچھا تم کون ہو؟ دونوں معصوم بچوں نے کہا ہم خاتم الانبیاء کی اولاد سے ہیں۔ غلام تلوار پھینک کے فرات میں کودا، ادھر نکلا، اس نے تلوار نہیں اٹھائی، بیٹے سے کہا، بیٹا بھی چلا گیا۔ جب یہ ملعون سامنے آیا تو معصوم بچوں نے کہا اچھا تو ہمیں زندہ لے جا، جو تجھے انعام ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ کہا نہیں، اس نے سر مانگے ہیں، آپ انسانیت گر جائے درندے سے بدتر۔ اسی لیے قرآن کریم جب گرے ہوئے انسان پر ذکر کرتا ہے تو اسے کتے سے بدتر قرار دیتا ہے۔ یہی جب بچوں نے کہا تو زندہ لے جا، تجھے انعام کی ضرورت ہے، لے جا تو بازار میں ہمیں بیچ لے، تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لے جا عبید اللہ ابن زیاد کو دے دے، تجھے پیسے دے گا۔ نہیں، اس نے سر مانگے۔ اگر تجھے ہمارا سر ہی لینا ہے تو 2 منٹ دے دے، ہم نماز پڑھ لیں، پڑھ لو اگر تمہاری نماز کوئی فائدہ دیتی ہے۔ جب ان معصوم بچوں نے نماز پڑھ لی، معصوم عصمت کے دونوں ہاتھ بلند کیے، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین ھذا الظالم، اے احکم الحاکمین، ہمارے اور ظالم کے درمیان تو فیصلہ کر لے۔ اس کے بعد ابراہیم بڑا بھائی تھا، کہا اے حارث اگر تجھے قتل کرنا ہی ہے تو میں اپنے معصوم بھائی کو دیکھ نہیں سکتا، تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ اور یہ ملعون آگے بڑھا، اس نے جب تلوار چلائی ہے، آگے میں جملہ پورا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیجئے گا، بس لاش مبارک کو جب اس نے دریا میں پھینکا تو منتظر تھی، لاش منتظر تھی۔ جب دوسری لاش پھینکی تو دونوں لاشوں نے کٹی ہی گردنوں میں ہاتھ ڈالے، اور جب یہ سر لے کے آیا، بس ایک آخری جملہ، سر لے کے آیا، عبید اللہ کے سامنے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ اے امیر میں تحفہ لے کے آئے ہو۔ کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ بس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جہاں عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم کا یہ حال ہوا ہو۔ جب اس نے سر نکالے، تورجنگ سے سر نکالے، سامنے رکھا، عبید اللہ ابن زیاد، سنی شیعہ سب نے اس روایت کو لکھا، ملعون عبید اللہ ابن زیاد 3 دفعہ اٹھا اور 3 دفعہ زمین پر بیٹھا اور کہا اے ظالم، کیا تیرے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ تو نے کیسے ان کو قتل کیا؟ انہوں نے تجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے کہا زندہ لے جاؤ، تجھے پیسے ملیں گے۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں، مجھ سے امیر نے سر مانگا۔ پھر انہوں نے کیا کہا میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، پڑھ لی۔ تو ان بچوں نے کیا کہا؟ دعا کی، ہاں دعا کی، عبید اللہ ابن زیاد اور حارث ملعون۔ کیا کہا ان بچوں نے؟ نماز پڑھنے کے بعد اے امیر، ان دونوں معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے خدا، ہمارے اور اس ظالم کے درمیان تو حکم کر لے۔ تو راوی کہتا ہے ان 2 معصوم بچوں کے حسین چہروں کو دیکھ کر بے ساختہ عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا حارث، تیرے دل میں ذرہ برابر انسانیت نہ تھی؟ تو لے کے آتا، تجھے انعام دیتا۔ جلاد کو بلا کے کہا ان معصوم بچوں کی دعا قبول ہوئی ہے، لے جا اس حارث کو قتل کر دے۔ تو جن بچوں کی صورت کو دیکھ کر عبید اللہ ابن زیاد روئے، ان بچوں کے چہرے کو دیکھ کر ماں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ ماں کی کیفیت ماتم حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین وادنا حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم صلوات شفاعت کے اوپر یہ آج 6ویں تقریر ہے مجلس شفاعت کے عنوان پر شفاعت چونکہ ایک اعتقادات میں تمام مکاتب اسلامی کی بنیاد و اساس کے طور پر یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی اور اہل اسلام میں بھی چلی آ رہی بلکہ شفاعت تکوینی یعنی اس زندگی میں جیسا کہ کل بھی پرسوں بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں شفاعت کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے بلکہ نباتات کا وجود ناممکن ہے چونکہ شفاعت کسی کمزور کے ساتھ کسی طاقت کا اس طرح سے متصل کرنا جس سے اس کمزور کی کمزوری دور ہو جائے اس معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو زمین آسمان یہ فضا یہ ہوا یہ سب ایک دوسرے کی شفاعت کرتے ہیں عالم تکوین میں عالم وجود میں عالم کون میں اور یہ تکوینی شفاعت ہے اسی طرح سے تشریعی شفاعت تشریع یعنی شرعاً جس اصطلاح شرع میں جسے شفاعت کہا جاتا ہے اس شفاعت یعنی سفارش اصطلاح میں اس لغوی معنی سے ہٹ کر سفارش کے کیا معنی یعنی کسی کام کو ایک شخص انجام نہیں دے پا رہا ہے وہ کمزور ہے اس کی رسائی نہیں ہے تو اس کو اس ہدف تک پہنچائے کوئی اور طاقت بات وہی ہے کیا یہ درست ہے تو اس پر ادلہ عقلی نقلی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو میں نے 8 سوالات مرتب کیے تھے شفاعت کے سلسلے میں تقریباً 3 سے 4 سوالات کا جواب گزشتہ گفتگو میں کل اور اس سے پہلے کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ وہ شفاعت عرف عام میں بھی عقلاء کے نزدیک بھی قابل مذمت ہے اور دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس شفاعت سے کسی مستحق کی حق تلفی ہوتی ہو وہ ظلم ہے اور ظلم سے اسلام بری ہے ظلم سے خدا بری ہے بارگاہ الہی میں کسی نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ حذیفہ یمانی بیمار تھے عیادت کے لیے خلیفہ دوم آئے حذیفہ یمانی سے پوچھا کیا حال ہے کہا کیا پوچھتے ہو شکر ہے اس کا جو اس کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے اور بس حالت یہ ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں اور میں آپ نہ پوچھئے میرے پاس وہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ بخار کی شدت کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہا جب انہوں نے کہا کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں ان سے رہا نہیں گیا الفتنہ تو اشد من القتل فتنہ قتل سے بدتر ہے قرآن کریم تم کس طرح سے فتنے کو دوست رکھتے ہو بخار کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتا بہت ہی پریشان ہو کے باہر نکلے
اتفاق سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ بھی ان کی عادت کے لیے آ رہے تھے. میں نے کہا یا علی نہیں جائیے، یہ کفر کی باتیں کر رہا. کہا مثلا؟ کہہ رہے جو خدا کے پاس نہیں وہ میرے پاس ہے. تو کہا اس میں کیا کفر کی بات ہے؟ اس نے صحیح کہا. کیا مطلب آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں. تو خدا کے کیا بیوی بچے ہیں؟ ان کے تو بیوی بچے ہیں. خدا کے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ظلم نہیں ہے. انسان ظلم کرتا ہے بعض اوقات، نہیں وہ اس سے بڑھ کر کہتا میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. تم سمجھے نہیں؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور یہ تمہارا اول فتنہ ہے. کون ہے جو فتنے کو دوست نہ رکھتا ہو؟ اولاد کو دوست رکھتا ہے انسان. تو فتنے کو دوست سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اولاد کو دوست رکھتا ہے. کیا آپ اولاد کو دوست نہیں رکھتے؟ قرآن کہہ رہا اولاد فتنہ ہے. تو غرض ہے کہ ظلم خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. سب سے بدترین چیز جسے خدا نے اپنی ذات سے نفی کی یہی ظلم ہے. اور مکتب اہل البیت میں عدل، توحید کے بعد عدل شرط ہے. یعنی دین مکتب اہل البیت کی بنیاد و اساس عدل ہے، اور عدالت ہی کی بنیاد پر آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مگر یہ کہ وہ عادل ہو. عدل تو جس مکتب کی اساس و بنیاد عدل ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر اس طرح کی سفارش ہو جہاں حق تلفی ہوتی ہو؟ تو وہ شفاعت دین مقدس ہے. مکتب اہل البیت میں اس شفاعت کی گنجائش نہیں ہے. مگر یہ کہ بنیادی طور پر شفاعت کو شرک قرار دینا، شفاعت کو بالکل اللہ کے احکام میں مداخلت قرار دینا، اور یہ کہہ کر جو شفاعت سے انکار کرتے ہیں، مثلا سرور کائنات کی ذریعے پر جا کے، یا دعائے توسل کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس دعا کو جیسے بن باز کی کتاب ملتی ہے، آپ جب امارات جائیں تو وہ ایئرپورٹ پر مفت میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں جو مفت میں اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ وہ مکتب اہل البیت کے خلاف اس میں کفر و شرک فتح، اس میں سر فہرست یہی ہے کہ پیغمبر خدا کو یہ پکارتے ہیں، انسانوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. سرور کائنات کا تو خیر میں سرور کائنات کہہ رہا ہوں، وہ سرور کائنات کا نام لیا جیسے مشرکین نام لیتے تھے بغیر کسی احترام کے. نام لیا، وہ محمد کو پکارتے ہیں اسی طرح سے. تو ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ اسی بنا پر لکھی گئی کہ علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ اسی زمانے کے تھے، انہوں نے امامت پر جب کتاب لکھی 2002 دلائل، ان کی کتاب کا نام ہے 2002 کتاب کا نام ہے کہ 2002 دلائل دیے امامت پر. تو اس کے خلاف ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کتاب لکھی. غرض شفاعت کا اعتقاد نہیں رکھتے. تو حسام العماد جو ابھی جس کا ذکر کیا میں نے حسینیہ میں، یہ وہابیت سے جو شیعہ ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے اسلام میں. وہ اب جو قم میں وہاں پی ایچ ڈی کر کے اب آ کے الف سے پڑھ رہا ہے قم میں. تو ڈاکٹر حسام العماد کی کبھی کبھی ٹی وی پر تقریر آتی ہے، سلام ٹی وی پر ان کی تقریر آتی ہے، اور جامع جم بھی دیتا ہے ان کی تقریر. بقول ان کے کہ واقعاً حیرت ہے، کمیونسٹ بالکل وہابیت میں کمیونسٹ ہے، کمیونسٹ نظام ہے، مرا ختم ہو گئی بات. یعنی اس کے معنی کہ زندگی میں بھی انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے، تو موت کے بعد کیا؟ موت کے بعد مرا، بس پتھر، جمادات، نباتات ان میں شامل ہو گیا. تو قطعاً موت کے بعد کی زندگی اور قبر کی زندگی کا اعتقاد نہیں رکھتے. اس بنا پر خاتم الانبیاء کو پکارنا یا اولیاء کو پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ وہ ان کی نظر میں اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس پر دلچسپ ترین مناظرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، کہ موضوع بھی شفاعت ہی کا موضوع ہے، شفاعت کے موضوع پر مناظرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ بچے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ آرام سے سکون سے بیٹھے رہے. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب آج میں آخر میں عرض کروں گا. اگر نہ عرض کر سکوں، مجھے یاد نہ رہے، تو بالکل آواز دیجئے گا، آپ کو اجازت ہے. کیونکہ گفتگو کے درمیان بعض اوقات بعض چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں، ممبر سے اترنے کے بعد یاد آتی ہیں. جیسے ممبر چونکہ نماز کی طرح ہے، بعض اوقات نماز کے بعد ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور نماز میں وہ چیزیں یاد نہیں آتی ہیں. بہرحال تو آپ بھی بعد میں، چونکہ میں نے جو سوال کیا تھا یہاں کہ حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ ایک کنواں جو آدھے میل کے فاصلے پر تھا، وہاں سے تو خوشبو آئی نہیں، 200 میل سے حضرت یوسف کی خوشبو کیسے آئی؟ اس جواب کو سننے کے لیے بیچارے بچے شاید کل آئے تھے، اور میں جواب نہیں دے کے چلا گیا. تو دیکھیے بچوں میں ہمت ہے، واقعاً
اور دروازے پر مجھے روکا، مولانا میں تو بچوں کو لے کے آیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سے میں نے وعدہ کیا کہ میں آج جواب دوں گا، میں بالکل آج جواب دوں گا، اور وعدہ خلافی حرام ہے۔ ہاں بھول جائے، روزہ واجب ہے، اگر بھول کے کھا لے تو ظاہر ہے خدا کے ہاں بھی گرفت نہیں ہے، تو بھول جائے مولوی تو آپ گرفت نہ کیجئے۔ جب حضرت موسیٰ جیسی ہستی ہر دو قدم پر حضرت خضر سے سورہ کہف میں کہہ رہے ہیں معاف کیجئے گا میں بھول گیا، وہ نبی ہے میں مولوی ہوں، میں بھول جاؤں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیوں بھولے؟ تو بھولنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو خیر معاف کیجئے گا، مکتبہ اہل البیت میں نبی بھولتا نہیں ہے، وہاں بھولنے سے مراد بھولنا نہیں ہے میری آپ کی طرح، ورنہ مجھے بھی نبوت مل جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص نمائندہ الہی بن جائے، تو اس بنا پر وہاں بھولنے سے مراد وہ بھولنا نہیں ہے جو ہم آپ بھول جاتے ہیں۔ ایسے بھولے بھالے کو نبوت دے کے بھیج دے کہ ہر دو قدم پر بھول رہا، نہیں، وہاں بھولنے سے مراد وہ بھولنا نہیں ہے۔ انبیاء مکتبہ اہل البیت کی بنیاد و اساس میں انبیاء بھولتے نہیں ہیں۔ انبیاء اگر بھول جائیں تو وحی کو نہ میں نے دیکھا اور نہ آپ نے دیکھا، جبریل کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، خاتم الانبیاء اگر بھول جائیں، ہمیں کیا پتہ جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ آئین ممکن ہے بھول گئے ہوں، نہیں، ان کے لیے بھولنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر بھول جائیں گے تو حقیقت شریعت ختم ہو جائے گی۔ چونکہ بھولنے میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اس بنا پر شک پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ جہاں نبوت میں بھولنا امکان ہو اور وہاں انسان کو شک ہو تو نبوت ہی ثابت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں انبیاء کے لیے بھولنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے نبوت پر تفصیل سے گفتگو ہماری ایک پورا عشرہ ہے نبوت، عصمت نبوت پر، اس میں عقلی اور نقلی اور قرآنی دلائل پر سے گفتگو کر چکا ہوں۔ میں اس کو تکرار نہیں کرتا آپ کی خدمت میں صرف آج حسب وعدہ سورہ یوسف کے اس واقعے کو میں آخر میں، چونکہ جس نے سوال کیا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا، جس نے مجھے دروازے پر روکا تھا، ممکن ہے چند منٹ کے بعد آ جائے تو میں وہ جواب ضرور دوں گا حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے واقعے میں۔ میں آپ کی خدمت میں چونکہ شفاعت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، کل سے شرائط شفاعت پر گفتگو ہوگی۔ اب تک تو ہماری کوشش یہ تھی کہ قرآن سے، مستند روایات سے، عقل سے، اجماع سے صرف یہ ثابت کیا جائے کہ ہاں شفاعت دین مقدس میں ہے، قرآن میں شفاعت ثابت ہے۔ میں اس مناظرے کو، ڈاکٹر تیجانی اس وہابی عالم کے مناظرے کو پیش کرنے سے پہلے اہل البیت حل المشکلات، یہ ڈاکٹر تیجانی کتاب، بالکل عبارت ایک ایک لفظ انہی کا پڑھ کر آپ کو بتا دوں گا، اور دلچسپ مناظرہ، اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی تو میں نہیں ہے، ایک قرآنی مناظرہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرے گا، یہ گفتگو انٹرنیٹ پر بھی جا رہی تو بھی کوئی اس میں کوئی کسی کے خلاف کوئی وہ نہیں ہے، یعنی سختی نہیں ہے، خالص قرآنی دائرے میں ایک علمی مناظرہ ہے، اور وہابی عالم اور ایک ڈاکٹر تیجانی جو شیعہ عالم ہے، اس کے درمیان ایک علمی گفتگو ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں اس گفتگو کو پیش کروں، اگرچہ اس گفتگو میں بھی یہ آیات آئیں گی، جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، دیکھیے ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ نساء کی آیت نمبر 64، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے اوپر یا کسی پر ظلم کریں، جَاءُوكَ، اور آئیں آپ کے پاس یعنی خطاب پیغمبر خدا سے آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، آپ کے پاس آ کے خدا سے مغفرت طلب کریں، آپ کی بارگاہ میں آ کے خدا سے مغفرت طلب کریں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ خود بھی خدا سے مغفرت طلب کریں اور یہ لوگ پیغمبر خدا سے بھی کہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب میرا رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے گا تو یہ دیکھیں گے کہ خدا تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کر دے گا۔ خدا خود کہہ رہا ہے مغفرت طلب کرنے کے لیے آؤ رسول کے پاس، اور تم بھی مغفرت طلب کرو، اور رسول سے بھی بالکل وہی آیت سورہ یوسف میں جو برادران یوسف نے حضرت یعقوب سے کہا تھا، یہاں خدا امت مسلمہ سے کہہ رہا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، آ جاؤ پیغمبر کے پاس۔ سوال یہ ہے لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آئیں آپ کے پاس،
خدا کیوں بلا رہا؟ خدا کیوں نہیں کہتا پیغمبر کے پاس مت آؤ، جاؤ مسجد میں، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کرو، رو، ہم معاف کر دیں؟ کیوں نہیں کہہ رہا؟ جاؤ کہ یہ آئیں آپ کے پاس، خدا خود تربیت دے رہا ہے، آؤ ان کے پاس، تم بھی معافی مانگو، اور رسول سے بھی کہہ دو کہ اے پیغمبر خدا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو خدا کہہ رہا اب تو ضمانت ہے کہ خدا معاف کر دے گا۔ میری فریاد پر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ خدا میرے قول کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ادھر کہہ دوں، ادھر نکل کے پھر وہی کروں، میرے کردار کی ضمانت نہیں ہے، مگر جو سابقہ گناہ کیے ہیں میرے آئندہ کردار کی ضمانت نہ ہونے کی بنا پر عین ممکن ہے خدا مجھے معاف نہ کرے۔ اس لیے میں نے کہاں سے کہا؟ سورہ واقعہ مومن ارشاد ہوتا ہے مرنے کے بعد، سورہ مومن مرنے کے بعد میں نے کہا ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار مجھے ایک موقع دے دے، یہ قرآن کریم سورہ مومن، مجھے ایک دفعہ پھر لوٹا دے، میں نے جو کیا ہے وہ سب مٹا دوں گا، جو میں نے ترک کیا، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دیتا تھا، کئی کے لیے خمس دوں؟ مولوی کو پالنے کے لیے؟ کئی کے لیے میں خمس دوں؟ کیوں دوں؟ اداروں کو کیوں خمس دوں؟ میں نہیں دیتا تھا۔ کیوں زکوٰۃ دوں؟ نہیں دیتا تھا۔ فیما ترکت، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، حج واجب تھا نہیں کیا۔ اب پہنچا عالم حقیقت میں، یہ تو عالم مجاز ہے، جب عالم حقیقت میں پہنچا تو وہاں یوم تبلع السرائر، جہاں پوشیدہ راز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ جب عالم حقیقت پہنچا تو میری حقیقت کھل گئی۔ اب جب میری حقیقت کھل گئی میں خود میرے سامنے آ گیا۔ آپ توجہ دیجئے گا، میں معاف کیجئے گا چونکہ بعض اوقات کچھ عرفانی جملے ہیں، برداشت کر لیں۔ میں خود میرے سامنے آیا۔ کیسے میں خود میرے سامنے آیا؟ میں سورہ یوسف کی اس میں عرض کروں گا، میں خود میرے سامنے آیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقالہ ہے عرفان کے اوپر، سیر و سلوک، اردو میں چھپی ہے کتاب، اردو میں چھپی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر و سلوک، اس میں 3 ہستیوں کے مقالے ہیں، شہید مطہری، آیت اللہ حسین طباطبائی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 بہت بڑی ہستیوں کا، عالم تشیع کے بہت بڑی ہستیوں کے۔ آیت اللہ حسین طباطبائی آپ جانتے ہیں کہ مفسر عظیم الشان، قرآن کریم کی تفسیر، اب سنا ہے کہ ان کی 20 جلدوں کی تفسیر 40 جلدوں میں انگلش میں چھپ رہی ہے لاس ایلے میں۔ بہرحال ان کا علم عرفان پر ان کا ایک مقالہ ہے، اور ایک مقالہ شہید مطہری کا ہے، اور اس کتاب کا آخری مقالہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تینوں ہستیوں کے میں سیر و سلوک، سیر و سلوک یعنی انسان کی بلندی کی سیر۔ یہ انسان جب انسانیت سے، جیسا پرسوں میں نے جس آیت کی تلاوت کی، وَمَنْ يُحَاجِرْ إِلَى اللَّهِ، جو خدا کی طرف ہجرت کرے، تو یہاں ہجرت سے مراد وہ پرندوں والی، وہ حیوانات والی، وہ سمندر میں مچھلیوں والی، وہ معاش کی تلاش میں زمین کے اوپر انسانوں والی ہجرت نہیں ہے۔ یہ وہ ہجرت ہے الی اللہ، خدا کی طرف، تو اندر سے باہر کی طرف ہجرت۔